آج میری بیٹی کی دوسری شادی تھی۔ میرا دل ہول رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی کی پچھلی شادی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس لیے میں مزید کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں کافی تنگ تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ یہ شاید تسلیم کا بھانجا تھا، جو میرے شوہر کی دور پار کی رشتہ دار تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ کچھ گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خالہ جی کہہ رہی ہیں کہ وہ لال والا شربت دے دیں۔ بچہ یہ کہہ کر میرے پاس رک گیا۔ کیا بیٹا، کون سا شربت دے دوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں خالہ جی، دلہن آپی نے خود مجھ سے کہا۔ بچے نے وضاحت دی تو میں پریشان ہو گئی کہ آخر بیٹی کو اس وقت شربت کی کیا ضرورت آن پڑی۔ میں سمجھی کہ وہ کھانسی والا شربت مانگ رہی ہے۔ اسے کبھی کبھی اچانک کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تھا، اسی لیے کہہ رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے کچھ اخروٹ لیے اور بیٹی کو جا کر دیے۔ یہ لو بیٹا، اس وقت دوا مت کھاؤ، کیا پتہ کوئی اور ریئیکشن ہو جائے، پھر تمہارے لیے مسئلہ ہو۔ جانتی ہو نا، پہلے بھی تمہارے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو چکا ہے جس نے تمہاری زندگی پر طلاق اور دوسری شادی کا لیبل لگا دیا ہے۔ بس میری بیٹی، اب دھیان سے رہنا، ایسا کچھ مت کرنا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی اجیرن ہو۔ تو میں اپنے ماں باپ کی عزت کا واسطہ، میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا۔ اس نے اخروٹ مجھ سے نہ لیے اور منہ دوسری طرف پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ اچھا بیٹا جاؤ مہرین، جا کر اسے وہ لال شربت لا کر دو، وہی کھانسی کا شربت۔ میں نے پاس بیٹھی مہرین سے کہا، جو میری جٹھانی کی بیٹی تھی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی میری بیٹی کے کمرے میں گئی اور وہاں سے لال شربت اٹھا کر لے آئی۔ مگر میں نے دیکھا کہ بیٹی نے اسے پینے کے بجائے اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ شادی والا گھر تھا، میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو اسے ڈھیروں نصیحتیں کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب اچھا ہو، کیونکہ میری بیٹی نے اس سے پہلے بھی بہت دکھ جھیلے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اب دوبارہ اس پر کوئی الزام لگے۔ بارات رخصت کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کے پاس ساتھ بیٹھی گھر کے انتظامات دیکھ رہی تھی کہ رات کے تقریباً 11 بجے بیٹی کے سسرال سے مہرین نے مجھے گھبرائی ہوئی آواز میں کال کی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے خوف زدہ کر دیا ہے۔ جلدی کریں چچی، فوراً اس گھر پہنچیں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ مہرین کی آواز نے میرے تو حواس باختہ کر دیے۔ میں نے مزمل کو بتایا اور ہم دونوں گاڑی میں سوار ہو کر فوراً سے پہلے اپنی بیٹی کے سسرال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ اس بات پر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ ہوا میں معلق محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ ایک بیٹی کی دوسری بار طلاق نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری بیٹی رو رہی تھی، جبکہ لڑکے کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئی۔ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ شادی کی پہلی رات آخر میری بیٹی نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ دولہے سے برداشت نہ ہوا اور اس نے فوراً طلاق دے دی۔ ہم اپنی بیٹی سے پوچھتے رہے کہ اس نے کیا کہہ کر تم کو طلاق دی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم بھی حیران و پریشان گھر آ گئے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے شوہر کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ اب بیٹی کے رشتے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے کتنی بڑی بدنامی اپنے سر مول لی ہے، لیکن اللہ انسان کے راستے ہموار کرتا ہے تو حالات اور واقعات کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی کا ایک استاد گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ انتہائی شریف تھے۔ بیٹا گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھا، جبکہ باپ بھی ریٹائرڈ پروفیسر تھا۔ یہ خاندان پڑھا لکھا اور بہت ہی مہذب تھا۔ اس کو خدا جانے کس نے ہمارے گھر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے دوسری بار طلاق یافتہ بیٹی کے لیے ہم سے رشتہ مانگا۔ ہماری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ اب لڑکا چاہے جیسا بھی ہو، بیٹی کی شادی جتنی جلدی کرو اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے بھی ہاں کر دی۔ اسے ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اسی لیے تو جب بھی طلاق ہوتی ہم اس کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہماری رضامندی میں سر جھکایا تھا۔
خیر پروفیسر حاشر کا رشتہ آیا تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور بیٹی کی بات پکی کر دی، مگر اس بار بھی وہی تماشا ہوا۔ دوسرے ہی دن بیٹی طلاق لے کر گھر آ گئی اور ان لوگوں نے ہمیں ایک لفظ تک نہ بتایا۔ اب تو میری پریشانی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں ایک جوان بیٹی کی ماں تھی اور جا کر بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ آس پڑوس کی عورتوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میری بیٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص ہے جو اسے ہر بار طلاق ہو جاتی ہے۔ بیٹی کا سامان اس بار بھی اس کے کمرے میں رکھا تھا جو اس کے سسرال سے پیک ہو کر آیا تھا۔ میں نہ جانے کس خیال کے تحت اس کو دیکھ رہی تھی، اچانک میری نظر اسی لال شربت پر پڑی جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں پھر بھی شاید کچھ نہ کہتی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک بیگ کے اندر پڑا ہوا تھا جو کپڑے میں لپٹا تھا اور کپڑے پر تھوڑے تھوڑے داغ کے نشان موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ کیا ہوا اماں؟ کیوں میرے بیگ کی تلاشی لے رہی ہو؟ وہ بالکل نارمل انداز میں بیٹھی تھی، جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا، مگر اس بار ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ذرا مختلف تھا۔ اب کی بار لڑکے نے شادی کے دوسرے دن میری بیٹی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ اس میں ایک ایسا نقص ہے کہ جس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ میری بیٹی کا تو رو رو کر برا حال تھا، یہاں تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ اب کی بار قصور میری بیٹی کا نہیں بلکہ اس کے سسرال والوں کا ہے۔ میں نے ان سے لاکھ وجوہات پوچھنا چاہیں مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید یہ کہ لڑکا نہیں چاہتا تھا کوئی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے، تبھی اس نے طلاق دے دی، مگر اس کے گھر والے یہ کہتے رہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاید لڑکے کے ماں باپ نے اس سے بغیر پوچھے نکاح کا فیصلہ کر دیا ہو۔ خیر اللہ کی مرضی سمجھ کر اس فیصلے کو بھی قبول کر لیا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ بیٹی کی شادی جلد بازی میں نہیں کروں گی۔ ہمارے کچھ وکیل اور کچہری کے معاملات بھی چل رہے تھے، مجھے میری بیٹی کو اور میرے شوہر کو بھی عدالت جانا پڑتا۔ ایک بار بتاتی چلوں کہ میری بیٹی بلا کی خوبصورت تھی، اسے جو بھی دیکھتا شادی کی خواہش کیے بنا نہ رہتا۔ اسی دوران جب ایک وکیل کی نظر میری بیٹی پر پڑی تو اس سے دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے ہمارے سامنے درخواست رکھی کہ وہ ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو نہ ہی جہیز کا کوئی مطالبہ تھا اور نہ ہی کوئی شرط تھی۔ میری اور میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ ہم نے اب سوچ لیا تھا کہ یہ محلہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی یہاں نہ آئیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی کسی انجان شخص سے کر دیں گے جس کو بیٹی کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ لیکن یہ تو ڈر ماں باپ کو ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں لڑکے والوں کو بیٹی کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہم محتاط بھی تھے اور پریشان بھی، مگر اللہ کی کرنی کے ایک وکیل یہ سب جانتے بوجھتے بھی ہمارے گھر رشتے بھیجنے پر راضی ہو گیا۔ ایڈوکیٹ ماجد ایک انتہائی معقول شخص تھا۔ رشتہ لینے سے پہلے وہ مجھ سے بھی ملا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بیٹی کو جو بھی مسئلہ ہے میں خود سلجھا لوں گا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، بس آپ کی ہمت نہیں۔ اس کے سمجھانے پر میں مان تو گئی، مگر میرے دل میں عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی بیٹی پر بھی شک ہوتا کہ لازماً غلطی اسی کی ہوگی، مگر اپنے داماد کے ساتھ کافی بے تکلفانہ گفتگو میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بارے میں تقریباً ہر بات اسے بتا ہی چکی تھی۔ تب نکاح کے بعد اس نے مجھے اکیلے میں بلا کر ایک انوکھی بات کہی جسے سن کر میری بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امی جان، آپ ایک بات تو مانتی ہیں نا کہ میں ایک وکیل ہوں اور دوسرے لوگوں سے کافی شاطرانہ ذہن رکھتا ہوں؟ ہاں بیٹے، اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، میں نے کہا۔ تم بس میری ایک شرط ہے، اگر آپ یہ پوری کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس راز سے واقف ہو جائیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کی بیٹی کی طلاق ہوئی تو ان لوگوں نے آپ کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، کہ لاکھ ہزار بار پوچھنے پر بھی کبھی آپ کی بیٹی کے سسرال والوں نے آپ کو طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ ہاں بیٹے، یہ بات تو ہے، اور میں اس بات پر حیران بھی ہوتی ہوں کہ لڑکے والے تو منہ پھاڑ پھاڑ کر لڑکی کے نقص بیان کرتے ہیں، مگر میری بیٹی کے بارے میں کبھی کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، بس خاموشی سے طلاق دے دی اور اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ میں نے کہا، اب بس مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اسی لیے آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں، یہ کپڑے لیں اور جا کر انہیں پہنیں۔ داماد نے میری طرف ایک کالے رنگ کی شیروانی پڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں یہ شیروانی پہن لوں؟ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک لمحے میں پہچان جائے گی۔ میں اپنے ہی کپڑے میں اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ جس وقت تم نے آنا ہوگا یا تم سے پہلے جو شخص جائے گا تو وہ یہی بتائے گا کہ اب تمہارا شوہر آنے والا ہے۔ تمہاری جگہ میں جاؤں گی تو شاید کچھ پتہ چل جائے۔ میں نے بے بسی سے کہا، ہاں آپ ایسا ہی کریں۔
ویسے بھی آپ کا شیروانی پہننا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ داماد کی بات پر میں ہنس پڑی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب میری بیٹی خلوت میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تب داماد نے اشارہ کیا تو میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر میری توقع کے برعکس میری بیٹی اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے آنکھیں مٹک مٹک کر ادھر ادھر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو یکدم اپنے ہاتھ اپنی گود میں چھپا لیے۔ آؤ آؤ اماں، تمہیں بھی اپنی بیٹی کی یاد کھینچ لائی ہے نا یہاں۔ بیٹی کی بات پر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ بے تاثر سا چہرہ لیے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ داماد کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ کہیں آپ کی بار بھی تو ایسا ہی نہیں ہوگا جو سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کو مجھ سے بھی زیادہ فکر تھی۔ خدا سے ہم رات بھر دعائیں کرتے رہے کہ بیٹی کا یہ دن خیریت سے گزر جائے۔ بہرحال وہ رات خیریت سے کٹی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری بیٹی کا گھر آخر کار بس گیا تھا، مگر ابھی بھی کچھ دن انتظار کرنا باقی تھا۔ اگلے دن ہم لوگ ناشتہ لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ انہوں نے ہماری خوب آؤ بھگت کی اور بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، اسی لیے میں خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ ہم نے اگلے دن اپنے داماد کو اپنے ہی گھر دعوت پر بلایا تھا، مگر وہ اس دعوت پر نہیں آیا۔ مجھے تب کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی کے بعد ایک ہی بار میں نے اپنے داماد کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافی پراعتماد تھا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ مگر خدا جانے میری بیٹی سے شادی کے بعد اس کی خوشیوں کو کیا نظر لگ گئی، کیونکہ کسی سے بات کرتا نہ ہنستا بولتا۔ میں بھی جب اس سے ملی تو وہ ایسا ہی خاموش تھا جیسے اس کی ماں نے بتایا تھا۔ یہ سب جان کر تو میرا دل ہول کر رہ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ میری بیٹی کا شوہر اس سے متنفر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کی، مگر شکر کی بات یہ تھی کہ میرا داماد مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپاتا تھا۔ وہ اپنی ماں سمجھ کر مجھے ہر بات بتا دیتا، اور اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ اماں جان، اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو ساری بات بتا دوں، لیکن میرے ہاتھ وہ راز لگ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا گھر 7 بار اجڑا، پر اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں عورت کی فطرت سے بھی واقف ہوں، اور پھر میں ایک وکیل ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنے شاطر دماغ کا ہوں۔ میرا داماد اب بھی اپنی تعریفیں کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں مانتی ہوں، مگر تم بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے اپنے داماد سے پوچھا۔ بس آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کی بیٹی کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی اگر میں اسے ہسپتال لے کر گیا تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ ساتھ چلیں، آپ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں داماد کی بات سمجھ گئی تھی۔ وہ میری بیٹی کو ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا، اور یقیناً اس کے پیچھے ایسا راز تھا جو وہ مجھے بتا نہیں رہا تھا۔ خیر، ہم چپکے سے 3 لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیٹی کو میں نے بنا کوئی بات کہے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں اس کی ماں تھی، اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم جب اسپتال پہنچے تو بیٹی کا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تمہارا چھوٹا سا چیک اپ کروانا تھا، تمہارے شوہر نے، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ نہیں اماں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، مجھے گھر لے چلو۔ بیٹی کی بات سے میرے بھی ذہن میں کھٹکا ہوا۔ بیٹی، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ انجیکشن لگواؤ؟ جو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے وہی کرو۔ خیر، نہ مانتے ہوئے بھی ہمیں اپنا ٹیسٹ اسے دینا ہی پڑا۔ ٹیسٹ کی رپورٹ 8 گھنٹے بعد آنا تھی۔ میرے داماد نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب 8 گھنٹے گزرے اور میرا داماد مجھے سچ بتا دے، کیونکہ وہ کب سے مجھ سے یہ بات چھپائے جا رہا تھا، اور میں اس سے کتنی بار ایک ہی بات پوچھ چکی تھی۔ خیر، اگلے دن میرے داماد نے مجھے فون کیا تو خوشی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ کی بیٹی نے شادی کی رات جو تماشے کیے وہ سب مجھے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی شیشی تھی جسے میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اور اس شیشی پر اس کا خاص دھیان تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ پہلے تو کچھ نہ بولی۔ میں اس کے پاس آیا تو بری طرح کھانسنے لگی، پھر اٹھ کر باتھ روم چلی گئی، اور وہاں سے جب یہ نکلی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر لال رنگ کے دھبے تھے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے خونی کھانسی ہے۔ یہ دیکھ کر میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر یہ خود ہی میرے قریب آئی۔ یہ اس کے حسن کا سحر تھا کہ میں اس کی ہر بات مانتا ہی چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم کو ایک بات بتاؤں گی، اس کے بعد تمہارے پاس 2 راستے ہوں گے، یا تو مجھے طلاق دے دو اور یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، یا تو میرے ساتھ رہو اور زندگی بھر اسی طرح گزار دو۔
मैं भी सोचने लगा कि ऐसा क्या राज होगा जो जानने के बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं बड़े ज़र्फ का इंसान था। मैं अपनी बीवी को माफ़ करने की हिम्मत रखता था, इसके माजी की खताओं पर पर्दा डालना चाहता था। मगर इसने जो बात बताई, इसके बाद मेरा सब्र करना मुश्किल हो रहा था। मैं समझ गया था कि इससे पहले लोगों ने तलाक क्यों दी। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, बल्कि मुझे एड्स है और मैं 5 साल के बाद मौत के बिस्तर पर होंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे छोड़ दो। अब तुमने मुझसे कुरान पाक की कसम खाई, वादा किया है कि किसी को नहीं बताओगे। जब तलाक दोगे तो इसका जिक्र भी किसी से मत करना, वरना मेरी बदनामी होगी। अब बताएं खाला जान, मैं क्या करता। मेरी तो परेशानी की हद न रही जब इसने मुझसे कहा कि ये मरीज़ा है, और वो भी इतने मोहलिक मर्ज की। खैर, मैंने सब्र किया और मैंने फ़ौरन तलाक नहीं दी, जैसे कि पहले लोग जज्बाती होकर कर चुके थे। मारिया की आंखों से छलकती मायूसी और मासूमियत मुझे ये बता रही थी कि ये सब कुछ वो मुझे खुद से मुतनफ़र करने के लिए कर रही है। तभी मैंने इसका टेस्ट आपको बिना बताए करवाया, क्योंकि मैं जानता था कि इसे ये बीमारी नहीं हो सकती। खांसी का नाटक तो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन ये झूठ भी इसने अगर बोला था तो इसकी कोई वजह तो होगी। खैर, टेस्ट करवाने पर इसका टेस्ट नेगेटिव आया। पता चला कि इसे कोई बीमारी नहीं। अब मैं ये तो समझ गया था कि इसे तलाक क्यों हुई थी, मगर ये नहीं समझ पाया कि इसने ये झूठ सबसे क्यों बोला, इसकी क्या वजह है। दामाद की बात पर मैं भी हैरान रह गई। वाकई ये तो सोचने वाली बात थी, क्योंकि मेरी बेटी ने जो इतना बड़ा ड्रामा रचाया, इसके पीछे कोई तो वजह होगी कि इसने अपने माँ बाप की इज्जत की भी परवाह नहीं की। मेरा दामाद बहरहाल इस बात पर खुश था कि इसने सच का पता लगा लिया। ये बात मालूम होने पर मैंने अपनी बेटी को खूब सुनाई, इसको खूब झाड़ पे लाई और कह दिया कि जब तक मुझे सच न बताएगी इसका चेहरा नहीं देखूंगी। तब इसने जो इंकशाफ किया, इसने तो मेरे हवास बाख्ता कर दिए। दरअसल मेरी बेटी मारिया को अपने चचा का शादीशुदा बेटा पसंद था, जिससे पहले ही 3 बच्चे थे। इस बात पर तो मैंने अपना सर पीट लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी एक शादीशुदा मर्द के पीछे इतना पागल हो जाएगी कि अपने माँ बाप को भी रुसवा व जलील करेगी। इसने समझा होगा कि जब आखिर में कोई रिश्ता नहीं बचेगा तो माँ बाप इसी से मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि इसकी बीवी माजूर हो गई थी और चल फिर नहीं सकती थी। मगर यह ख्याल हमारे जहनों को छू कर भी नहीं गुजरा। हम अपनी बेटी की शादी हम पल्ला घराने में करना चाहते थे। खैर, ये तो एक लंबी दास्तान है कि मैंने अपनी बेटी को कैसे समझाया बुझाया और अपने दामाद को भी कैसे मुतमईन किया। मगर मैं सब माँओं से यही दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा रिश्ता तो रखें कि वो इनको दिल की हर बात बता दें, ना कि वो बातें दिल में छुपा कर रखें।